گئی ہوں گی ان کے دادا جان نے، کیا ہر سال حضور پیدا ہوتے ہیں کہ ہر سال جلوس نکل رہا ہے، ہر سال خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ہر سال گلی گلیاروں کو سجایا جا رہا ہے، مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے، کیا ہر سال حضور کی ولادت ہوتی ہے؟ تو میں آپ سے کہتا ہوں ایک ایک جملے پہ بالکل توجہ رہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن کریم کو رمضان شریف کے پاکیزہ مہینے میں شب قدر میں نازل فرمایا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے قرآن کو رمضان میں لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور فرمایا کہ اس میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں شب قدر کیا ہے؟ تب آپ کو پتہ چلے گا، آپ علماء سے پوچھیں جواب دیں گے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا رمضان کا آخری عشرہ اس کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ شب قدر یعنی 21ویں شب میں، 23ویں شب میں، 25ویں شب میں، 27ویں یا 29ویں شب میں آپ شب قدر کو تلاش کرو۔ اس لیے شب تلاش کیا جائے گا، جواب ملے گا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس میں ایک رات کی عبادت یا ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آخر میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن تو بہت پہلے مصطفیٰ جان رحمت پر نازل ہوا، ہر رمضان میں انسان پھر شب قدر کو تلاش کیوں کرتا ہے؟ جب 27ویں شب رمضان کی ہو تو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، 29ویں شب ہو تو نماز تسبیح و تہلیل کی جا رہی ہے، 23ویں شب ہو تو ختم قرآن کی محفلیں سج رہی ہیں، 21ویں شب ہو تب بھی محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ آخر بتائیے تو صحیح، کیا ہر سال قرآن نازل ہوتا ہے؟ کیا ہر سال قرآن نازل ہوتا ہے؟ جب نازل ہوا تھا تب نازل ہوا تھا، اب ہر سال نازل تھوڑی ہو رہا ہے۔ جو ہر سال خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ہر سال شب قدر میں عبادت کی جا رہی ہے، قرآن نے تو یہ کہا تھا ہم نے قرآن کو اللہ نے تو یہ کہا تھا ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، جس طریقے سے ہر سال شب قدر آتی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں مسلمانوں کو شب قدر تلاشنے کا پیغام پیغمبر نے دے دیا ہے۔ ہر سال شب قدر، حالانکہ ہر سال قرآن نازل نہیں ہوا ہے، آخر یہ اس قدر عزت اس رات کو کیسے مل گئی جس کے لیے کہا گیا جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ میں نے کہا یہ فضیلت، یہ عظمت، یہ رفعت کس بنیاد پہ ملی؟ جواب ملے گا یہ عزت اس بنیاد پہ ملی، اس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ تو میں نے کہا آخر جب شب قدر میں رب نے قرآن نازل کیا تو یہ بتاؤ شب نور میں قرآن نہیں صاحب قرآن پیدا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، ہمارے نبی کی ہے یہ شان۔ شب قدر میں قرآن نازل ہو، شب نور میں مصطفیٰ جان رحمت کی آمد طیبہ ہو رہی ہے۔ اب پوچھتے ہیں، سرکار مدینہ کے دادا عبد المطلب ہے، خلاف کعبہ کو پکڑ کے عرض کرتے ہیں الہ العالمین میرے بیٹے عبداللہ کے گھر ایسے بیٹے کو بھیج جس بیٹے کا چرچا قیامت تک ہوتا رہے۔ دعا باب اجابت سے ٹکرائی، اللہ نے ربیع الاول کی 12 تاریخ دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت آمنہ خاتون کے گھر میں اپنا پیارا محبوب بھیج دیا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا یہ کعبہ مستی میں جھوم رہا ہے، کبھی دائیں طرف جھومتا ہے، کبھی بائیں طرف جھوم رہا ہے، آگے بڑھتا ہے، کبھی پیچھے ہلتا ہے۔ جب میں نے کعبے کو رقص کرتے دیکھا تو عرض
کیا تھا مولا یہ کعبہ کیوں ہل رہا ہے؟ آج سے پہلے کعبے کو ہلتے نہیں دیکھا، آج سے پہلے کعبے کو گردش کرتے نہیں دیکھا، آج سے پہلے اس کعبے کو کبھی حرکت کرتے نہیں دیکھا، یہ کیوں ہل رہا ہے؟ اس لیے تو نہیں زمین پہ تیرا کوئی عذاب اترنے والا ہو جس کی ہیبت سے کعبہ کانپ رہا ہو، ایسا تو نہیں زمین پہ تیرا کوئی عذاب اترنے والا ہو جس کی ہیبت سے کعبہ تھر تھرا رہا ہو۔ تو مشیت نے کہا اے عبد المطلب پوچھنا ہے تو ہم سے نہ پوچھو، اس ہلنے والے کعبے سے پوچھ لو۔ عرض کیا مولا یہ بے زبان ہے، پتھر سے بنا مکان ہے، یہ کہاں بولے گا؟ بولنے کے لیے زبان ہونا ضروری ہے اور زبان میں قوت گویائی ضروری ہے، یہ کیسے بولے گا؟ تو مشیت نے کہا اے عبد المطلب آج تک یہ کعبہ نہ بولا ہو تو نہ بولا ہوگا، آج بلواؤ گے کعبہ بولے گا۔ عرض کیا مولا آج کیوں بولے گا؟ جواب ملا تمہیں پتہ نہیں کنکروں کو پتھروں کو کلمہ پڑھوانے والا محمد پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ کی ولادت طیبہ ہو گئی، تقریر کے مطابق سیٹ ہے، ذرا پیار سے بولی آپ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی آمد پروقار ہو گئی، سرکار تشریف لے کے آ گئے، اور جب میرے نبی کی آمد ہوئی، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس بچے کی پیدائش پر کیا حالات رہتے ہیں یہ وہ بتائے گا کہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ پرانے زمانے میں بچے گھروں میں پیدا ہوتے رہے، دائیاں بچوں کو پیدا کراتی رہی۔ اب میں پوچھتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا تحسین جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مفتی تحسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ جس کو دیکھنے کے لیے آپ کی نظریں بے قرار تھی۔ اچھا مولانا تحسین صاحب یہ سننے کی بھی چیز ہے اور دیکھنے کی بھی چیز ہے، آپ نے دیکھی اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سننا بھی۔ سننے کی بھی چیزیں، دیکھنے کی بھی چیزیں۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی وسلم دائمانہ بدن علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ ہوئی، سرکار دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ کس شان سے سرکار تشریف لے کر آ رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کیسے ہو رہی ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں بچے ہر دن ہر وقت میں پیدا ہوتے ہیں، بچے جب پیدا ہوتے ہیں اس وقت بچے کی کس انداز میں پیدا ہوا، بچہ سیدھا باہر آیا ہے، الٹا پیدا ہوا ہے کہ سیدھا پیدا ہوا ہے، یہ بچے کی کیفیت وہ بتائے گا کہ جو اس وقت میں ولادت کے وقت موجود ہو۔ پہلے کے دور میں جب دائیاں بچوں کو جنم دلاتی تھی تو بتاتی کہ بچے کا پہلے سر باہر آیا کہ پہلے پیر باہر آئے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں آج کے دور میں بچے جب ہاسپٹلوں میں پیدا ہوتے ہیں تو نرس بتاتی ہے کہ بچہ کس انداز میں پیدا ہوا ہے، پیر پہلے آئے ہیں کہ سر پہلے باہر آیا ہے، یہ انداز ولادت کا ہے۔ آپ سے عرض کر رہا ہوں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی جلوگری ہو رہی ہے۔ حضرت شفا سے پوچھتے ہیں شفا آپ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کے موقع پر سرکار کے پاکیزہ گھر میں تھی، آمینہ خاتون کے مکان میں تھی، آپ بتائیے مکے میں بہت سارے بچے پیدا ہوئے ہیں لیکن ان بچوں کی پیدائش پر بھی آپ تھی، لیکن مصطفیٰ پیدا ہوئے تو آپ اس وقت میں بھی تھی، کیا حال تھا؟ تو سرکار کی پیدائش کے تعلق سے حضرت شفا بیان کرتی ہیں اور بھی بچے مکے میں پیدا ہوئے لیکن محمد کی پیدائش کا انداز الگ ہے، محمد کی ولادت کا انداز الگ ہے۔ کہا کیا تم نے دیکھا ہے؟ حضرت شفا کہتی ہیں
جب محمد پیدا ہوئے آپ کی ولادت پر کستوری سے زیادہ مہکنے والی خوشبو ایک نمودار ہوئی، ظاہر ہوئی، پورے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ اور جب میں باہر نکلی تو میں نے اب اس مکان کے دروازے سے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں اے شفا بتاؤ، جب مصطفیٰ آئے ہیں تو کیا جیسے اور بچے پیدا ہوئے اسی انداز میں محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں؟ تو حضرت شفا کہتی نہیں، بچے تو پہلے بھی پیدا ہوئے ہیں لیکن محمد کی ولادت کا انداز الگ ہے، آمنہ کے بیٹے کی ولادت کا طریقہ الگ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ کہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد میں اسے ڈاکٹر ہو یا دائی ہو، بچے کے چہرے پہ غلاظت ہو اسے صاف کرتی ہے، اس کی آنکھوں پہ غلاظت ہو صاف کرتی ہے، اس کے سر پہ غلاظت ہے اسے بھی صاف کیا جاتا ہے۔ اس کے گھنٹوں کے بعد میں اس بچے کو گھر والوں کو دے دیا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا شفا یہ بتا دو کہ عام بچوں کی طرح میرا نبی پیدا ہوا کیا جس طریقے سے اور بچے جنم لیتے ہیں ایسے ہی مصطفیٰ تشریف لائے؟ تو حضرت شفا کہتی ہے نہیں، مصطفیٰ کی ولادت کا انداز الگ ہے۔ کہا کیسا ہے؟ تو جواب دیتی ہے جب محمد پیدا ہوئے آنکھوں میں سرما لگایا تھا۔ کہا یہ بتاؤ شفا آنکھوں میں سرما تو تھا، بالوں کا حال کیا ہے؟ تو شفا کہتی ہے میں نے سوچا مصطفیٰ جان رحمت کو بنا سوار دوں، بالوں کو کاٹ دوں۔ جب میں نے گود میں لیا تو ایسا لگ رہا تھا قدرت نے پہلے سے ہی بالوں میں گنگا کر کے محمد کو بھیج دیا ہے۔ کہا اور بتاؤ شفا کہاں کے انداز یہ ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کی ناف جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن محمد پیدا ہوئے ہیں تو میں مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوئے ہیں تو آپ ناف کٹی کٹائی پیدا ہوئے ہیں، مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، آپ خطرہ کرے کرائے پیدا ہوئے ہیں۔ انداز نبی کی ولادت کا بول رہا ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں جس کی آمد پر آمنہ کہتی ہے میرے مکان کی چھت پہ آسماں کے ستارے اتر رہے تھے۔ حضرات تاریخ کے اوراق شاہد ہے مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہو گئی اور اسی مکے کے اندر اطراف سے آنے والی عورتیں بچوں کو لینے کے لیے آ رہی ہے۔ انداز یہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ ساتھ چل رہی ہے۔ عورتوں نے کہا تھا حلیمہ ایسا ہے نا تو بھی ایک بچہ لے لے، گھر میں بظاہر تو غربت ہے، اس بچے کو لے کر دودھ پلانا اور جب تو دودھ پلائے گی اجرت ملے گی، غریبی دور ہو جائے گی۔ حلیمہ کہتی ہے میں پہلے سے ایک بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، اگر اس بچے کے لیے مجھے خود بھی دودھ نہیں پلانے کے لیے ہے، جس اونٹنی کی میں پرورش کر رہی ہوں نہ وہ اونٹنی دودھ دیتی ہے نہ گھر کے جانور دودھ دے رہے ہیں، اس لیے کہ مکے کے اطراف میں قحط پڑ گیا ہے، خشک سالی کا موقع ہے، یہاں جنگل کی گھاس بالکل سوکھ گئی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں جو میری گود میں بچہ تھا اس بچے کو ایک دن چکر آیا، ایسا لگا غمگشت ہو گیا، مجھے لگتا ہے اب بچہ زندہ نہ رہے گا۔ اس بچے کو دیکھتی رہی، اچانک بچے نے آنکھ کھولی، آنکھ کھول کر مجھے مسکرا کے دیکھا، میں سمجھ گئی میرا بیٹا زندہ ہے۔ پھر میں مکے چلی گئی اور وہاں جا کر میں نے گھر گھر تلاش کیا لیکن کہیں کوئی بچہ نہ مل سکا، مایوس لوٹ رہی تھی تو میں نے دیکھا ایک حویلی ہے، وہاں دروازے پہ بیٹھنے والا ایک اچھا خاصا بزرگ ہے جس کے چہرے کی شکل جس چہرے سے بڑا حسین و جمیل ہے۔ اس بزرگ نے مجھے بلایا اور کہا تھا اے خاتون میں نے سنا ہے علاقہ دیہات کی کچھ عورتیں آئی ہیں جن کو بچے کی ضرورت ہے، اگر کسی کو بچہ نہ ملا ہو ایک بچہ میرے یہاں بھی ہے، اس بچے کو وہ لے لے۔ حلیمہ کہتی ہے میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے، مجھے بچے کی ضرورت ہے، مجھے کوئی بچہ نہ ملا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دادا عبد المطلب حلیمہ کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے کر آمنہ کے پاس پہنچا دیا اور کہا تھا اے آمنہ اس عورت کو محمد کو دے دے۔ حلیمہ کہتی ہے آمنہ رونے لگی اور جب میں نے پوچھا اے آمنہ رونے کی وجہ کیا ہے، حلیمہ سے اور آمنہ نے کہا تھا اے خاتون اس لیے رو رہی ہو جس امید پہ تو آئی ہے نا، اگر تجھے یہ چاہیے کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے اور جب بیٹا پیدا ہوا ہے اس بیٹے کی تو دودھ پلائے گی تجھے انعام ملے گا، لیکن میں رو اس لیے رہی ہوں اس بچے کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں، اس بچے کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، دادا بوڑھا ہو چکا ہے، جو وقت پہ ہوگا مل جائے گا۔ عبد المطلب کہتے ہیں حلیمہ لگتا ہے بچے کو لے لے غریبی دور ہو جائے گی، یہ برکت والا بچہ ہے، یہ رحمت والا بچہ ہے، یہ برکت والا بچہ ہے۔
اس بچے کو لے جا۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے اس بچے کو لے لیا، میں اندر گئی تو میں نے کہا آمنہ دے دو۔ آمنہ کہتی ہے تمہیں پتا نہیں یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کی آمد پہ میں نے اپنے گھر بیٹھے بیٹھے شام کے محلات دیکھے ہیں، جس کی آمد پہ میں نے اپنے مکان کی چھت پہ آسمان سے ستارے اترتے دیکھے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے ایسا لگ رہا تھا جتنی جلدی ہو میں دیکھ لوں۔ تو کہتی ہے آمنہ سے اے میں آمنہ خاتون بیٹے کو دکھاؤ۔ تو مصطفیٰ کی ماں کہتی ہے جو سامنے ہرا چہرا کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے اور سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے میرے شہزادے لیٹے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت آرام کر رہے ہیں۔ حلیمہ آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد مصطفیٰ کے قریب گئی، سے مصطفیٰ کے چہرے نور سے کپڑا ہٹایا، سینے پہ ہاتھ رکھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی نرگسی آنکھوں کو کھولا اور جب آنکھوں کو کھولا حلیمہ کہتی ہے آنکھوں سے نور نکلا جس سے آسمان تک اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ اور جب چہرے پہ نظر ڈالی حلیمہ کہتی ہے میں نے لب و رخسار کی بلائی لی اور انداز یہ تھا، کہتی ہے اعلیٰ حضرت کی زبان میں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول کے پھول خال سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ نے نبی کو لے لیا اور لے کر کہتی ہے میں اپنی سواری پہ جا رہی تھی اور جب سواری پہ گئی ہوں تو وہی اونٹنی ہے جو پہلے چلنے کا نام نہیں لے رہی، لیکن میں نے محمد کو اس اونٹنی پہ سوار کیا اور سوار کرنا تھا۔ اس اونٹنی نے کعبے کی طرف چہرہ کیا اور 2 مرتبہ اپنے سر کو زمین کی طرف جھکایا، پیروں کے بل بیٹھ گئی، تیسری مرتبہ آسمان کی طرف سر اٹھایا تو میں نے کہا اے حلیمہ تجھے معلوم نہیں ہے آج یہ جانور بھی اپنی قسمت پر رش کر رہا ہے، یہ جانور بھی اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سمجھ رہا ہے کہ آج مجھ پر کوئی دنیا دار نہیں، نبیوں کا تاجدار سوار ہونے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی تحسین صاحب، مفتی حسنین رضا منظری، نعرہ تکبیر۔ ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ ایسا لگتا ہوگا ہم تشابہ لگ گیا۔ ارے کیسٹ نہیں بج رہی ہے میرے بھائیے، کچھ تو بولو۔ تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ حضور آ گئے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں میں محمد کو لے کے چلنے لگی اور جب میں چل رہی تھی چلتی رہی تو جو عورتیں مجھ سے پہلے نکل گئی تھی اور میں اس کے پیچھے تھی، لیکن جب میری اونٹنی فراٹے کے ساتھ آگے بڑھی تو مجھ کو روک کے کہنے لگی عورتیں اے حلیمہ یہ بتا تو نے اونٹنی بدل دی ہے؟ حلیمہ کہتی ہیں نہیں اونٹنی تو وہی ہے، البتہ اب سوار بدل گیا ہے۔ کہا اب تیری اونٹنی رک نہیں رہی ہے؟ کہا اس وقت میں بیٹھی تھی، اب آمنہ کا بیٹا سوار ہو گیا ہے۔ جانور بھی جانتا ہے میرے اوپر جو طاقت ہے، میں تو یہ کہتا ہوں۔ حضرت حلیمہ کہتی اونٹنی زبان حالقہ سے کہہ رہی تھی میں مردہ ہو گئی تھی مگر محمد کے قدم کیا لگے ہیں، اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کر دی ہے۔ حلیمہ لے کے چل رہی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں گھر چلی گئی تو جو میرے گھر کی بکریاں تھی وہ کبھی دودھ نہیں دے رہی تھی، لیکن محمد کے قدم کیا لگے ہیں، پورے گھر میں وہی بکریاں جنہوں نے کبھی دودھ نہ دیا ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور اس کا حال یہ تھا کہ مجھے میں بھی پیتی رہی، گھر کے لوگ بھی پیتے رہے، سب شکم سیر ہو کر اس دودھ کو پی رہے ہیں، پڑوس میں بھی دودھ بانٹا جا رہا ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کے شوہر حارث کہتے ہیں حلیمہ جس دن سے گھر میں یہ برکت والا بچہ آیا ہے نا، گھر کا نظام بدل گیا ہے، خوشحالی ہی خوشحالی ہے، رحمتیں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے پڑوس کی عورتیں آتی اپنے بچوں کو لے کے آتی، کہتی حلیمہ اپنے بیٹے محمد کا ہاتھ، برکت والے بچے کا ہاتھ ہمارے بیمار پہ رکھ دے تاکہ ہمارے بچے کی بیماری دور ہو جائے۔ حلیمہ کہتی ہے میں محمد کے ہاتھ کو ان بیماروں پہ رکھتی تو بیماری دور ہو جاتی تھی۔ حلیمہ کہتی ہے عورتیں آتی ہیں اپنے برتنوں میں پانی لے کر، کہتی ہیں حلیمہ اپنے برکت والے بچے کے پیروں کا گسالہ ہمارے برتنوں میں ڈال
دے یا اس پانی کے اندر اپنے بیٹے کے پیر ڈال دے۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں ایسا کرتی وہ بیماروں کو پلاتی، بیماروں پہ چھڑکتی تو نبی کے تلووں کے دھوبن سے بیماری دور ہو جاتی، بیمار شفا یاب ہو جاتے۔ اور جب اس پر نظر تا سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی کی پڑھی تو میرا رضا کہنے لگا مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ، مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق بولتا ہے، کہتے ہیں کہ جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اور بیماروں پہ ہاتھ رکھا، شفا مل گئی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شافی و نافی ہو تو کافی و وافی ہو تو درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے۔ یہ مصطفیٰ کی آمد ہو گئی ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کے غلاموں مصطفیٰ جان رحمت کا بچپن چل رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت حلیمہ کے یہاں اپنی زندگی کے شب و روز طے کر رہے ہیں۔ آؤ اندازہ تو لگاؤ یہ سرکار کا پیارا پاکیزہ بچپن ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں میرے گھر میں ایک بیٹی تھی، جو بیٹی میرے بیٹے محمد کو لے کے چلی جاتی، کھلانے کے لیے لے جاتی ہے، پڑوس کے جنگل میں وہاں پہ محمد کو لٹا دیا اور لٹانے کے بعد گھر میں واپس آئی۔ اور جب واپس آئی نا تو میں نے کہا تھا اے شیمہ یہ بتا تو نے میرے چہیتے محمد کو کہاں لٹا دیا؟ تجھے پتا نہیں ہے آسمان کے سورج میں کتنی حرارت اور شدت ہے، کس قدر تپش ہے، اس دھوپ میں تو میرے بیٹے محمد کو لٹا کے چلی آئی ہے۔ تو حضرت شیمہ کہتی ہے او مائی حلیمہ ایسا نہیں ہے، تیرا بیٹا وہاں پر جو لیٹا ہے وہ دھوپ میں نہیں، کہا وہاں کوئی پیڑ تو ہے نہیں، تو دھوپ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو شیمہ کہتی ہے ماں حلیمہ تیرے بیٹے اور برکت والے اس بچے کی شان یہ ہے جس طرح میں بیٹے محمد کو لے کے چلتی ہوں آسمان سے بادل کا ٹکڑا ان پہ سایہ کرتا ہوا چلتا ہے۔ میرے پیغمبر اللہ سبحان چل اللہ رہی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں کیسے مان لوں، مجھے دکھا۔ حلیمہ آگے بڑھی تو دیکھا مصطفیٰ جان رحمت کو ایک پیڑ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، تو سرکار علیہ السلام گود میں ہے اور پیڑ کا سایہ دوسری طرف تھا۔ جس طرف مصطفیٰ گئے ہیں پیڑ نے شاخیں حضور کی طرف ڈال لی ہے اور سایہ نبی کے طرف کر دیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں لوگوں یہ حضور کا پاکیزہ بچپن ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے حلیمہ کہتی ہے میں باہر اپنے بیٹے کو دروازے پہ لے کر بیٹھی تھی تو میں نے دیکھا بکریوں کا ریوڑ بکریاں چرنے کے لیے لے کر چرواہا جا رہا تھا۔ اچانک ان بکریوں میں سے ایک بکری باہر نکلی اور میرے بیٹے محمد کے قریب آئی۔ اس بکری نے میرے بیٹے کی پیشانی کو چھوما اور اپنے سر کو زمین پہ جھکایا اور آگے چلتی ہوئی گئی۔ تو میں نے کہا تجھے پتا نہیں ہے جنگل کے جانور بھی جانتے ہیں یہ کوئی انسان نہیں، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے، تمام بندوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ان کے مولا کی ہے تو بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی بولی کیا بولی ہے، سرکار کی زندگی کو کس انداز میں اعلیٰ حضرت نے پیش کیا ہے آگے بیان ہو رہا ہے۔ سرکار مدینہ کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ پرورش کر رہی ہے۔ اب پرورش کا انداز یہ ہے جیسے عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں آج تو ہمارے یہاں ترقی یافتہ دور میں ہماری زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں، لیکن آج سے 20-30 سال پہلے کا جائزہ لو تو ہر گاؤں کا یہ حال تھا۔ شام کے وقت میں مائیں جب اپنا گھر کا کھانا بنانے کے لیے جب تیاریاں کرتی تو اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو اپنے گھر کے بڑے بچوں کو دے دیتی، اور جب بڑے بچوں کو دیتی وہ بچے چوپال پہ جا کے اپنے محلے کے آنگن اپنے محلے کے چبوترے پہ جا کے اپنے بھائیوں کو کھلاتے ہیں۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں ایک دن میں بھی اپنے بھائی اپنے ویر محمد کو لے کر جا رہی تھی اور مصطفیٰ کو سینے سے لگایا اور دعا کرتی ہیں اللہم ربنا ادخلنا محمد، اے پروردگار میرے بھائی محمد
محمد کو باقی رکھنا، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا۔ حلیمہ کی بیٹی شیمہ کہتی ہے میں لے کر کے چلی گئی، اور جب میں لے کر گئی تو میں نے دیکھا مجھ سے پہلے محلے کی اور بیٹیاں ہیں، ان کے ہاتھوں میں بھی ان کے بھائی ہے، اور مقابلہ چل رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے تیرے بھائی کی ناک سے میرے بھائی کی ناک اچھی ہے، کسی نے کہا تیرے بھائی کے کان سے میرے بھائی کے کان اچھے ہیں، تیرے بھائی کے چہرے سے میرے بھائی کا چہرہ اچھا ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں میں بھی اپنے بھائی کو اس مقابلے میں لے کے چلی گئی، اور میں نے اپنے ویر محمد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہا تھا او سہیلیوں بتاؤ تمہارے بھائی اچھے ہیں یا ہمارا بھائی اچھا ہے؟ تو تمام لڑکیاں بولی او شیمہ اپنے بھائی کی بات نہ کر، او شیمہ اپنے ویر کی بات نہ کر، ہمارا وجدان تو کہتا ہے نہ آج تک اتنا حسین پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہو پائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حسنین رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان مصطفیٰ اللہ۔ جان رحمت کا بچپن ہے، مکی مدنی سلطان کا پاکیزہ بچپنا ہے۔ سرکار اب تو حضرت حلیمہ کے ہاں پرورش پا رہے ہیں، اور جب پرورش کا انداز یہ تھا دن نکلتا ہے چرواہے بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں لے کے جاتے ہیں، اور جب جنگل میں لے کے جاتے محلے کی بکریاں بھی چرنے جاتی ہیں، حلیمہ کی بکریاں بھی چرنے جاتی ہیں، اور جب واپس آتی ہیں تو حلیمہ کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہیں، اور جو اور اونچی بکریاں جاتی ہیں ان کے کھیریوں میں دودھ نہ ہوتا تو عورتیں اپنے چرواہوں سے کرتی ایسا ہے نا تم بھی وہاں بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں۔ تو میرے وجدان نے کہا تمہیں خبر نہیں ہے یہ جو تھنوں میں دودھ ہے یہ جنگل کے گھاس کا کمال نہیں، یہ آمنہ کے لال کا کمال ہے۔ یہ جنگل کے گھاس کا کمال نہیں ہے، یہ مکی مدنی سلطان کا کمال ہے۔ حلیمہ کے پاس عورتیں آتی ہیں کہتی ہیں حلیمہ یہ خشک سالی ہے، قہر سالی ہے، اس وقت میں کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی کا بندوبست جلدی نہیں ہو پاتا، اور ہم دیکھتے ہیں تیرے گھر میں پوری پوری رات چراغ جلتا رہتا ہے، کیا تجھے تیل کی کوئی کان مل گئی ہے جس کی وجہ سے پوری رات چراغ جلتا ہے؟ تیرے گھر میں اجالا ہی اجالا رہتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں واللہ باللہ، کہتی ہیں حلیمہ اے عورتوں میں نے کبھی اپنے گھر میں چراغ نہیں جلایا ہے۔ کہا پھر اجالا کس چیز کا ہے؟ کہا کہ تمہیں پتا نہیں یہ گھر کے چراغ کا اجالا نہیں ہے، یہ آمنہ کے چراغ کا اجالا ہے۔ جب سے برکت والا بیٹا آیا ہے تب سے گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، یہ اجالا ان کے حسن کا ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی حسین چہرے کی رنگت کا اجالا ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں جس پیغمبر کے تم غلام ہو ان کی غلامی تم مضبوطی میں رہیے، ان کی غلامی کا دم بھرنے والوں اگر صحیح معنی میں غلام ہو آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا زندگی کا ہر محاذ پر تم مصطفیٰ کے غلام ہو کر کے دیکھو، آقا کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، اٹھو بیٹھو کھاؤ پیو چلو پھرو، زندگی کے ہر محاذ پر تم مصطفیٰ کے غلام بن کر زمانے کے سامنے آؤ، اور جب اس نہر پر زندگی گزر جائے اور بستر مرگ پر ہو، موت کا فرشتہ آنے والا ہو، جان نکلنے والی ہو، روح قفس انصری سے پرواز کرنے والی ہو، اس وقت میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ان مصروں کو گنگناتے ہوئے دنیا چھوڑو اور بولو یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سارے لوگ بلند آواز سے کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔